خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین، چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 105 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلے. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر سرور مسیح صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا پاسٹر عظیم رحمت صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. آسمانی باپ قادر مطلق خدا، ہم تیری پاک روح کی حکمت اور فہم اور دانائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تیرے کلام کی تشریح تیرا پاک روح بہتر کر سکتا ہے. ہم خداوند اپنے آپ کو تیرے پاک روح کے تابع کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کی تعویل کرنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے. اس وقت خداوند ہمارے دل کی آنکھیں روشن کر جو خدا کا کلام سن رہے ہیں، تاکہ تیرا پاک روح اس کلام کو ان کی زندگیوں میں بو سکے، یہ جڑ پکڑ سکے اور یہ تعمیر پا سکیں. اور خداوند ہمیں بھی استعمال کر تاکہ جو کوئی بھی اس پروگرام کو دیکھے وہ برکت پائے، نجات میں پختہ ہو، ایمان میں پختہ ہو اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. یسوع کے نام سے آمین. آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک. خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں. مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی، بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی. یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے. پس یسوع نے ان سے پھر کہا: میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ کا ہی یہ تسلسل ہے، جس میں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے چرواہے کے تعلق سے، اور خدا یسوع مسیح نے اسی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری رہنمائی کی ہے. آج ہم اسی تعلق سے خدا ان کے خدام سے، جو آج ہمارے گیسٹ ہیں، ان سے سیکھیں گے، جانیں گے، اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پائیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے. گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر سرور مسیح صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ 4 آیت میں لکھا ہے: جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جی، تھینک یو ویری مچ منور صاحب. سو یہاں پر جب ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں ان باتوں پر غور کر رہے تھے، تو وہاں پر بھی ہمیں دربان کا اور پھر بھیڑوں کا آواز کا اور پھر باہر نکالنے کا تو ذکر ملا. اور یہاں پر یہی بات ہے کہ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے. سو یہ ورڈس جو ہے بیسیکلی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک شیپرڈ کو یا ایک چرواہے کو کیسے اپنی بھیڑوں کو لیڈ کرنا ہے. سو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے، نہ کہ بیک سے. کہا جاتا ہے کہ اولڈ ٹائمز میں چرواہے جو تھے وہ خاص طور پہ فلسطین میں اور موجودہ دور میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ ایون کہ آج بھی فرانس کے اندر بھی چرواہے جو اپنی بھیڑوں کے آگے چلتے ہیں. اور ایک امریکن رائٹر کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو یہاں نہیں ہے کہ بھیڑیں جو ہیں وہ آگے جو ہیں وہ پیچھے ہوں اور چرواہا آگے ہو، بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ تر جو ہے وہ چرواہا پیچھے ہی چلتا ہے، بھیڑے آگے آگے. تو وہ ایسا ہے کہ یہاں پر یعنی کہ یہی بات کہی جا رہی ہے. اور موجودہ دور میں تو ہمیں بیسیکلی تو خداوند یسوع مسیح یہاں پہ اسپرچولی
لیڈنگ کی, چرچ کو لیڈ کرنے کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں, لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو فزیکلی ہمارے ملک میں بھی کہیں پر یہ نظر نہیں آتا کہ جو ہے وہ ایک چرواہا جو ہے وہ آگے آگے چلے اور بھیڑیں پیچھے پیچھے. لیکن ہونا بنیادی طور پہ یہی چاہیے. روحانی عالم میں جب ہم جاتے ہیں یا اس کو ہم اسپرچولی دیکھتے ہیں چرچ میں, تو جیسے یہاں پر ہمیں ایک پکچر نظر آتی ہے کہ ایک چرواہا جب اپنی ساری بھیڑوں کو نکال چکتا ہے تو وہ ان کے آگے آگے چلتا ہے, انہیں اچھی جگہوں پر لے جانے کے لیے اور ان کے لیے جو ہے وہ ٹیبل کو تیار کرنے کے لیے. سو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ اپلائی تو ہمارے موجودہ چرچ پہ ہونی چاہیے کہ ہمارے لیڈرز کو, جو ہمارے روحانی پیشوا ہیں, پاسبان ہیں, منسٹری ہیڈز ہیں, سو ان کو کس اعتبار سے اپنی بھیڑوں کو لیڈ کرنا ہے, نہ کہ وہ جو ہیں بھیڑیں انہیں لیڈ کر رہی ہیں. اور سم ٹائم منور صاحب ہوتا یہی ہے کہ بجائے اس سے کہ چرواہا لیڈ کرے, زیادہ تر چرچز میں بھیڑیں لیڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور ہوتا کہ اگر وہ بس سب بھیڑیں تو نہیں ہیں, وہ تو دراصل بھیڑیے ہیں, بھیڑیے ہیں, کیونکہ بھیڑیں تو ان میں تو سکت نہیں ہے, مطلب اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح ایمانداروں کو بھیڑے کہا ہے, کیونکہ وہ تو ڈیپینڈنٹ ہیں دوسروں پہ, ڈیپینڈنٹ ہیں. ہاں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ, بظاہر وہ بھیڑیں نظر آتی ہیں. ہاں بظاہر یہ ہے, بظاہر وہ بھیڑیں نظر آتی ہیں. اور زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پاسٹر کو بھی, چرچ کو بھی, ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. بالکل ایسے. اور ان میں سے زیادہ موسٹلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے فیملی ممبرز زیادہ ہیں یا پیسے زیادہ ہیں اور چندہ زیادہ دے رہے ہیں, دہیے کی زیادہ دے رہے ہیں, یا اوورآل جن کا سوشل جو انفلوئنس اثر و رسوخ زیادہ ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بظاہر بھیڑیں نظر آتی ہیں, لیکن اندر سے وہ بھیڑیے ہی ہوتے ہیں جو چرچ کو اور چرچ لیڈر کو سپوائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ان کے آگے آگے چلتا ہے, اس کا پرپس کیا ہے آگے چلنے کا؟ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ٹو سیٹ این ایگزامپل, کہ ہم بینگ شیپرڈ جو ہے اپنی بھیڑوں کے لیے, اپنے چرچ کے لیے ایک اچھی مثال جو ہے وہ سیٹ کریں, قائم کریں. اور کیسے کریں؟ تھرو ہیوملٹی, عاجزی سے, فروتنی سے. یسوع نے خود کہا کہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. سو ایک اچھا چرواہا جو ہے, ایک اچھا پاسبان جو ہے, وہ ٹو ورڈ از چرچ, اسے چاہیے کہ وہ ہمبل ہو, فروتنی سے کام کرے, نہ کہ پرائیڈ میں اور ایک طرح سے وہ کنٹرولنگ نہ ہو, ڈومینیٹنگ نہ ہو, اور اپنی اتھارٹی کا یا اپنے ٹائٹل کا مس یوز کرنے والا نہ ہو, بلکہ اپنی بھیڑوں کو مسیح کی پکچر دے, بتائے کہ مسیح کیسا چرواہا ہے. یسوع جو ہے, جیسے اس نے بہت ساری جگہوں پر ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں کہ اور وہ بھیڑ کو دیکھ کر ترس سے بھر گیا, اس نے کہا ان کو کچھ کھانے کو دو. اور پھر ایک کوڑی جب یسوع مسیح کے پاس آیا تو کلام کہتا ہے وہ ترس سے بھر گیا. کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ اس کے آنسو بہنے لگے. سو اٹس اے پکچر آف گڈ شیپرڈ, ایک اچھے چرواہے کی ایک حقیقی تصویر جو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ہمبل ہے, حلیم ہے, عاجز, فروتن ہے. سو ایک ہمیں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح آگے آگے چلنے سے مراد جو ہے وہ صرف اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم بھیڑوں کے آگے ہی ہوں, اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اچھی ایگزامپل جو ہے بیبلیکل ایگزامپل اپنے لوگوں کے لیے سیٹ کرنی ہے. کریکٹر ہمارا اچھا ہو, ہم لونگ ہوں اور پھر کیئرنگ ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سیکریفیشل ہوں. یہاں کہیں پہ بھی ہمیں اپنی بھیڑوں کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے, روپے پیسے کی صورت میں, نیند کی صورت میں, اور بھیڑیں مشکل میں جا رہی ہیں, کسی بھی طرح کی بانڈیج میں جا رہی ہیں, پریئرز اور ہول نائٹ پریئرز کی صورت میں, اور اگر وہ بھوکی ہیں تو ان کے لیے فزیکلی بھی اور میں سمجھتا ہوں اسپرچولی دونوں وے میں ان کی فیڈ کا اہتمام کرنا. یہ نہیں کہ پرووائڈر بننا.
سو اس اعتبار سے. Praise. اور پھر یہ ہے کہ سیلف ڈینائل, کہ یہ نہیں ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں اور میں پڑھا لکھا ہوں یا میرے پاس پیسہ ہے تو پھر یہ ہے کہ میں اسی سینس میں ہی چلتا رہوں, میں تو ان سے بہتر ہوں. بلکہ سیلف ڈینائل میں کہ میں ایک مختار ہوں, چرواہا ہوں, اور میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں ان کو سرو کروں, کیونکہ یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. سو چاہے لوگوں کا ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے, لوگ شاید کمزور ہیں, لوگ شاید کسی بھی اعتبار سے پسماندہ ہیں, لیکن ایک اچھے چرواہے کے طور پر آگے آگے چلنے سے مراد یہ ہے کہ ہم سیکریفیشل ہوں, قربانی دینے والے ہوں اپنے لوگوں کے لیے, ہیوملٹی کے ساتھ اور سیلف ڈینائل کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ ریزگنیشن فرام یور اون ول, جو اپنی مرضی ہے اس سے ریزائن کر دینا. سیلف ڈینائل یا ریزگنیشن میں سمجھتا ہوں ایک ہی بات ہے, لیکن تو بھی جو کچھ آپ نے ماضی میں دیکھا ہے یا جو بھی آپ کا ماضی میں سٹیٹس تھا, سو ہر طرح کے جو سوشل سٹیٹس یا جو چیزیں بھی ہیں ماضی میں, جس بھی آپ فیملی بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے تھے یا سوشلی آپ کا جو بھی سٹیٹس ہے, ان ساری چیزوں سے ریزائن کرتے ہوئے, ان سب سے جب وڈرا کرتے ہوئے, ان کو اپنی لائف میں جو سیلف انٹرسٹ ہے, سیلف ڈینائل کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے چرچ کو لیڈ کرنا. سو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ وہ ان کے آگے آگے چلتا ہے, سو اس سے مراد بنیادی طور پر یہی تھی کہ اسے سیکریفیشل ہونا ہے, لوننگ ہونا ہے, کیئرنگ ہونا ہے, ہمبل ہونا ہے اور سیلف ڈینائل ہونا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی ایفیکٹیو, زبردست اور بامانی باتیں جو خدا کے کلام میں سے ہم نے جانی ہیں, سیکھی ہیں, اور چرواہوں کے لیے تو بہت زبردست یہ اپرچونٹی ہے, موقع ہے تاکہ وہ خدا کا کلام سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 5ویں اور 6 دو آیات میں یوں ذکر ہے, مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی. یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے. کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ تھینک یو ویری مچ. یہ پھر کانٹیکس وہی جائے گا چرواہے کا اور بھیڑوں کا, کیونکہ جو چرواہا ہے ایک تو وہ ایک خاص آواز اس کی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ نکالتے تھے, خاص ان کا کوئی طریقہ کار تھا. لوکل ہمارے پاکستان میں بھی جب کئی ایک دور تھا, ابھی بھی ہے کئی جگہوں پہ, کوئی ایک بڑی آواز سے نکالتے ہیں اور بھیڑیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, لیکن وہ آواز وہ اسی کی پہچانتی ہیں, دوسرے کی نہیں. تو ایک تو یہ چونکہ تمثیل سے بات ہو رہی تھی, تو ایک تو اس طرف اشارہ تھا کہ جو لوگ نجات پا جائیں گے, جو یسوع مسیح کے پیروکار ہوں گے, جو یسوع مسیح کو فالو کرتے رہیں گے, اگر کوئی اور شخص آ کر ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا رانگ ٹیچنگ کرنے کی کوشش کرے گا یا اسٹرینجر ہوگا جو ان باتوں کو جو خداوند کے لوگوں نے سیکھی ہیں, جس پر وہ مضبوط ہو گئے ہیں, جن پر ان کی بنیاد کھڑی ہو گئی ہے, وہ دوسرے کی طرف نہیں جائیں گی. یہ ایک اشارہ بھی تھا یہودیوں کے ان جھوٹے یا رانگ ٹیچرز کی طرف بھی, کہ وہ جتنی بھی کوشش کریں گے کلیسیا ختم نہیں ہوگی اور چرچ قائم رہے گا. اور جو مسیح کو قبول کریں گے, انہوں نے تو ایک اندھے کو نکالا, ایک وقت آئے گا کہ بہت سارے شاید نکالنے پڑ جائیں, اور جو یسوع مسیح کو فالو کریں گے وہ کرسچن ہو جائیں گے. اس لیے جب پالوس رسول بھی چینج ہوا تو بہت ہلچل تھی کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پالوس ساؤل جو تھا وہ پالوس بن گیا. تو ایک تو یہ وہ اشارہ ہے جو رانگ ٹیچرز کی طرف ہے, جو فقیوں اور فریسیوں کی طرف بھی ہے, ان غلط چرواہوں کی طرف بھی ہے, کہ ایک تو یہ کہ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گے,
وہ نجات کو نہیں سمجھتے، وہ مسیح کو نہیں جانتے، وہ گاسپل کو نہیں سمجھتے. ایک تو ان کو اس کا تجربہ ہی نہیں، ایکسپیرینس ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نجات ہے کیا. ایک تو یہ خطرناک کیٹیگری ہے. دوسری یہ ہے کہ پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ وہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی. تو یہ ایک ایسی چیزوں کی ٹیچنگ ہے یا پریچنگ ہے جو یسوع مسیح سے خالی ہے، لیکن جن کی بنیاد مضبوط ہے، جو خداوند یسوع مسیح میں فارم ہے. اس میں ایک چیلنج بھی ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ کبھی یسوع مسیح سے ہٹ کر ہم منا دی. جیسے پیچھے ہم نے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ چور اور ڈاکو تو آتے ہیں بھیڑوں کا نقصان کرنے کے لیے، اور شاید کئی معصوم بھیڑیں چلی بھی جاتی ہیں پیچھے بھی، لیکن یسوع نے کہا لیکن جو میری آواز پہچانتی ہے، جو میری آواز. اور اس میں ایک ریلیشن شپ ہے، کیونکہ جب آپ کا ریلیشن شپ بن جاتا ہے، ایک رشتہ بن جاتا ہے، تو آپ چاہے امریکہ میں بھی بیٹھے ہوں یا پاکستان، آپ امریکہ سے کال کریں گے نا، یا آپ کا بیٹا کال کر رہا ہے آپ کو پاکستان میں، تو اگر آپ کی اور آپ کے بیٹے کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، بڑی کلوزنس ہے، تو آپ کو شاید یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کون بول رہا ہے، آپ ایک دم اس کی آواز پہچان جائیں گے. تو جب جن کی تو یسوع کے ساتھ قریبی فیلوشپ ہے، اس کی قربت میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے کلام کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آواز یسوع کی ہے، یہ کلام واقعہ ہی یسوع کا ہے. لیکن جو ٹیچنگ آپ دے رہے ہیں یا جو کلام آپ سنا رہے ہیں وہ یسوع کی گفتگو نہیں ہے. اس لیے اس میں ایک چیلنج بھی ہے. ہمیشہ اس چرچ میں جائیں جس چرچ میں صحیح کلام ہوتا، جس چرچ میں صحیح آواز یسوع کی سنائی جائے، نہ کہ اپنی سنائی جائے. اب تو پاسٹر صاحب قریب دیکھا جاتا ہے، قریب کون سا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہے. یہ بھی سمجھیں کہ سیڈ پارٹ ہے کہ جیسے دیکھا مائی پیپل ڈسٹرائے بیکاز دا لیک آف نالج، انڈرسٹینڈنگ. لیکن اسی لیے تو میں نے یہ بات کی ہے کہ کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں. کس کی؟ یسوع کی. تو جو واقعی یسوع کے ہیں ان کو پاک روح گائیڈ بھی کرتا ہے، ان کو کلام کی سمجھ بھی دیتا ہے، کیونکہ دے آر کرائسٹ سینٹرڈ پیپل، ان کا مرکز یسوع ہے. لیکن وہ کبھی بھی غیروں کے پیچھے نہ جائیں گے اور کبھی ان کی آواز نہیں سنیں گے. بیسیکلی تو یہ ظاہر ہے یہودیوں، کیونکہ وہ سارے یسوع سے منع کر رہے تھے لوگوں کو کہ آپ یہ مسیح نہیں ہے، اس کی ٹیچنگ کی طرف نہ جاؤ، اس کی میٹنگوں میں نہیں جانا چاہیے، کافر ہیں. دیکھیں ہم نے تو نکال دیا سب کو، ہم تو سب کو نکال دیں گے جو یسوع مسیح کی ٹیچنگ کی طرف جائیں گے. پس منظر یہ ہے. اس لیے لکھا ہے یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ سمجھے کہ وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے. تو یسوع مسیح اسی لیے تمثیلوں میں بھی بات کرتا تھا کہ وہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا ہے. لیکن ہم خدا کا شکر ہے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا تمہیں آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، تمہیں دی گئی ہے، تم سمجھو گے ان باتوں کو. لیکن جن کو نہیں ہے وہ نہیں سمجھیں گے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً جن کو یہ سمجھ نہیں ہے وہ واقعی خدا یسوع مسیح کا کلام نہیں سمجھ سکتی. یہاں پہ جو چرچ ہے اس کو بڑا خبردار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر چرچ زیادہ وقت خدا کے کلام کے ساتھ گزارتا ہے تبھی اسے پتہ ہے، تبھی اسے علم ہے کہ درست تعلیم کیا ہے. اور اگر وہ کلام کو سیکھنے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی بھی فریب دے سکتا ہے اور غلط ٹیچنگ دے سکتا ہے، اور کسی بھی طرح کی بدعت جو ہے وہ پھیلا سکتا ہے. آج بدعتیں اسی لیے بڑھ رہی ہیں کیونکہ درست تعلیم بہت کم دی جا رہی ہے، اور درست تعلیم سننے والے بھی کم ہیں، سنانے والے بھی کم ہیں، اور بدعات جو ہیں وہ اسی لیے پنپ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں اور افزوں ہو رہی ہیں کیونکہ درست تعلیم کی کمی ہے. سو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چرواہے ہیں وہ درست تعلیم لوگوں تک پہنچائیں. چرچ جو ہے وہ درست تعلیم سنے، سیکھے. اور اگر کوئی آپ کو ایسی کوئی بدعت سنائی جاتی ہے تو پہلے اپنے پاسبان سے یا کسی بھی خدا کے خادم سے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ درست کلام کی سمجھ ہے، فہم ہے، تو اس سے ضرور کنفرم کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بدعت کے پیچھے چلے جائیں.
नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर पास्टर सरवर मसीह साहब से करेंगे। पास्टर साहब, यहाँ 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से में और ख़ास तौर पे ये जो स्पेसिफ़िक वर्ड्स खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाई है, इसकी वजाहत फरमा दे ताकि बेहतर तौर से हमारे नाज़रीन खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड कर सकें। जी, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर जब हम पहली 6 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच हमें खुदावंद इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ इस 7वीं आयत में उसी जो है वो फिगर ऑफ स्पीच को अनफोल्ड किया जा रहा है। सो खुदावंद ने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं। सो यीशु दरवाज़ा है। और यूँ हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द वे इनटू साल्वेशन। और इसको एक राइटर ये कह रहा था कि not the door for the sheep but the door to sheep। so उनके लिए है, उन यहाँ से भेड़ें जब वो दाखिल हो सकती हैं। और इससे मुराद ये भी है कि खुदा ने ये कहा है कि आई एम द डोर ऑफ द शीप, और इससे मुराद ये भी है कि वो भेड़ों का दरवाज़ा है, ना कि जो है वो एक एतबार से गोट्स के लिए या स्वाइन्स के लिए या डॉग्स के लिए नहीं है। क्योंकि जब तक कोई शख्स जो है ऐसी नेचर रखता है, रिपेंट नहीं करता, तो वो दाखिल नहीं हो सकता। और कई बार मुनव्वर साहब आपने देखा होगा चर्चेस के अंदर लोग आ रहे हैं और वो चर्च का मे भी हमें बज़ाहिर हम लास्ट क्वेश्चन पे भी ये बात कर रहे थे। सो कई बार चर्च में लोग आ रहे हैं, मे भी वो पानी का बपतिस्मा भी ले लेते हैं, आशायर बानी में भी शरीक हो जाते हैं, इवन अपनी टाइद भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो भेड़ें नहीं हैं। सो वो ऐसे लोग अपने आप को जब पार्ट ऑफ द चर्च ना समझें या अपने आप को भेड़ें ना समझें, क्योंकि वो दरवाजे में से होकर नहीं गुजरे। और मेरे नज़दीक जो है दरवाजे में से गुजरना जो है वो क्या है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मे बी के लोग आ जाते हैं चर्चेज के अंदर और वो शायरबानी में पानी का बपतिस्मा, टाइद, सब कुछ मे भी कर रहे हैं, सैक्रामेंट सारे के सारे पूरे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार नहीं किया एज अ सेवियर, एज देयर लॉर्ड। उन्होंने उन्हें अपनी ज़िंदगी में रिसीव नहीं किया, कबूल नहीं किया। सो ये बुनियादी तौर पर ये भेड़ें नहीं हैं, ये भेड़िए हो सकते हैं, ये गोट्स हो सकती हैं, या फिर ये डॉग्स हो सकते हैं, काटने वाले हो सकते हैं। तो इसलिए आपको कई बार चर्च में बहुत सारे लोगों का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, वो लाइक चर्च नज़र नहीं आता, लाइक शीप नज़र नहीं आता, वो डिफरेंट सा नज़र आता है। लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ये सारे काम का इन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया है, इन्होंने जो है वो शायरबानी भी ले ली है, दयकी भी दे रहे हैं, सारे सैक्रामेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में तब्दीली कोई नहीं। एक्चुअली उन्हें न्यू बर्थ का एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार नहीं किया। रोमियो 10:10 के मुताबिक कि नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है, नजात के लिए ईमान लाना जब वो दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है। सो यही मैं समझता हूँ कि एक डोर है। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ। सो जब तक कोई इस दरवाजे से दाखिल ना हो इकरार करके, अपनी ओल्ड सिन नेचर को जब तक वो डिनाई ना करे और उसका इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह को सेवियर के तौर पर कबूल करके
नई बर्थ का, न्यू कन्वर्जन का जब तक वो एक्सपीरियंस ना करे, वो शीप नहीं हो सकता, वो भेड़ नहीं हो सकता, वो कोई कुछ और ही होगा। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं भेड़ों का दरवाजा हूँ, खास तौर पे मेंशन किया उसने। और इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 6 आयत के अंदर कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। तो इसलिए अगर कोई शख्स कहे कि वो चर्च अच्छा, वो चर्च अटेंडेंट अच्छा है, रेगुलर चर्च गोइंग है और इसके साथ साथ वो सारे सैक्रामेंट्स को पे कर रहा है, तो वो एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि मसीह खुदा ने वाज़ेह तौर पर ये यहाँ पर कह दिया है कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। और यहाँ पर जो राह और हक और ज़िंदगी की बात है, यहूदियों के नज़दीक ये बड़ी अहम बात थी। वो कहते थे कि जब कोई शख्स हैकल में दाखिल होता है तो ये राह है जिंदगी में जाने की, और हक जो है वो सच्चाई कहते थे, जो कंपाउंड है उनका, जो हाथा यहाँ पे वो कुर्बानियाँ गुजराते थे, कहते कि ये हक है। और पाक मकाम, पाक तरीन मकान जो है उनके लिए ज़िंदगी की जगह थी, इसको वो डिक्लेयर करते कि यहाँ पे ज़िंदगी है। सो वो सारी बातें वो असल में वो उनसे, यहूदियों से ये कह रहे थे कि जिस राह और हक और ज़िंदगी की तुम बात करते हो मैं वही हूँ, और जब तक कोई मुझ में से दाखिल ना हो, वो पाकतरीन मकान में यहाँ तक तुम कहते हो कि ज़िंदगी है, उस तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए खुदावंद ने यहाँ पर इस बात को अनफोल्ड किया, वाज़ेह किया कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं, इसलिए जो मुझसे दाखिल होगा वही जो है वो बाप के पास आएगा। प्रेज गॉड, बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त बातें। खुदावंद यीशु मसीह ही वे है, दरवाज़ा है, और अगर कोई उसमें से होकर नहीं गुजरेगा, यानी अगर किसी की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, तब्दील नहीं होगी, बदलेगी नहीं, तो उसे चर्च में जाने या दीगर सैक्रामेंट्स पूरे करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। असल फ़ायदा वो उठा रहे हैं जिनकी ज़िंदगियां तब्दील शुदा हैं, जिनकी ज़िंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बदली हैं और खुदा के कलाम पर वो अमल पैरा हैं। आगे बढ़ेंगे और पास्टर अजीम रहमत साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर 8वीं आयत में लिखा है, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी न सुनी। क्या मतलब है इस आयत का? ये भी कॉन्टेक्स्ट वही है जो पीछे खुदा में यीशु मसीह 9 बाब में कर रहा है। हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें जानने की ये ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह उन नबियों, उन लीडरों या उन चरवाहों की बात कर रहा है जिन्होंने मसीह का इनकार किया हुआ, या उन्होंने इज़राइल को मसीह की तरफ लगाने की बजाय अपनी तरफ लगाया, अपने मफादात के लिए खड़े हुए। मतलब ये बात मूसा के लिए नहीं है, ये बात उन अच्छे अंबिया के लिए नहीं है जिन्होंने मसीह के लिए पेशन गोइयाँ की, ना ये जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने मसीह के लिए राह तैयार की। उनकी ये बात नहीं है, ये उनकी तरफ इशारा हो रहा है जो पीछे एक जन्म का अंधा जिसकी आंखें खुली हैं। ये फकीयों और फरीसियों की बात हो रही है और उन लोगों की, उन अंबिया और यहाँ लीडर्स की जो झूठे हैं, जिन्होंने मसीह की तरफ उनकी तवज्जो नहीं लगाई। उनको यीशु ने कहा है कि वो चोर और डाकू हैं। एक तो आपको पता है कि यीशु मसीह ने फकीयों फरीसियों को तो खैर सरेआम ही उनको तनकीद की और उनको कहा कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हो, कि उन्होंने जो खुदा के कलाम की जो तशरीह है उसको तब्दील करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से फिर इज़राइल का नुकसान हुआ। उन्होंने यीशु मसीह से तवज्जो उनकी हटा दी। और फिर ये कि उसने लिखा है कि जितने मुझसे पहले है सब चोर डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। ये एक फ्यूचर चर्च की तरफ भी इशारा है कि जब नजात का काम आ जाएगा, जब भेड़ें इस मुकाशफा को हासिल कर लेंगी, जैसे अभी बात कर रहे थे
بات سرور صاحب کے زندگی کی تبدیلی کا مکاشفہ ہوگا جب خدا کی بادشاہت ان کے اندر شروع ہو جائے گی، جب وہ اس ساری ٹیچنگ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس اپنی زندگی میں کریں گے تو پھر وہ بھیڑ کسی کی طرف نہیں جانے والی۔ وہ آپ کی طرف بھی خداوند نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ آپ کی طرف بھی نہیں ہے۔ گو وہ تمثیل میں بات کر رہا تھا، اور اس تمثیل کا مطلب ہی یہی تھا کہ راستہ ایک ہی ہے، دروازہ ایک ہی ہے، نجات ایک ہی کے وسیلے سے ہے۔ آسمان کے اوپر زمین کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اس لیے جو یسوع کا تجربہ کر جائے گا وہ اور کسی طرف نہیں چلا جائے گا، چاہے کوئی بھی اس کو آ کر کہے گا، کیونکہ وہ اس کے باطن میں تجربہ ہے، نجات کا تجربہ ہے۔ اور یہی مکاشفہ مسیحیت کو دوسرے مذاہب سے الگ کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف ٹیچنگ نہیں ہے، یہ ایک ایکسپیرینس ہے آپ کی زندگی میں، نجات کا تجربہ ہے۔ آپ کہتے ہیں یسوع زندگیاں بدلتا ہے، تو سوال آتا ہے کہ کیا آپ کی بدلی ہے؟ تو پھر وہ گواہ کے طور پہ سامنے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یس میری زندگی یسوع مسیح کے وسیلے سے تبدیل ہوئی ہے، اور جو مجھے ایکسپیرینس ہو گیا ہے اس کو اب کوئی تھیولوجی، کوئی ٹیچنگ، کوئی متن یا کوئی بھی ایسا فلسفہ اس ٹیچنگ کو چینج نہیں کر سکتا۔ تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ناظرین، یہ آیت عام طور پہ لوگ سوال کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اشارہ شاید انبیاء کرام کی طرف ہے، جو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے ہے وہ چور اور ڈاکو ہیں، لیکن دراصل یہ جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اور جو کانٹیکسٹ ہے اس میں ہماری اس طرح کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر سوال کا جواب ہمیشہ کانٹیکسٹ کے مطابق دیا جاتا ہے کہ جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ کیا بیان کرتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ کے مطابق یہاں انبیاء کرام کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ان فقیہوں، فریسیوں کی طرف اشارہ ہے جو لوگوں کو غلط تعلیمات دیتے رہے اور خدا کے کلام سے ہٹ کر ان کی جو اپنی بزرگوں کی روایات تھی، ربینک ٹیچنگز تھیں، اور اورل لا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کی طرف لوگوں کو لے کر جاتے تھے۔ دراصل سارے کا سارا اشارہ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جو گمراہ کرتے تھے شریعت کے حوالے سے، خدا کے کلام کے حوالے سے، اور اپنی تعلیمات کو لوگوں پر ثبت کرتے تھے، لازمی قرار دیتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ اشارہ جو ہے یہ انبیاء کرام کی طرف نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی طرف ہے جو غلط طریقے سے تعلیمات پھیلا رہے تھے یا خدا کے کلام کی غلط تشریح کرتے تھے، اور اپنی جو روایات ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیتے تھے خدا کے کلام پر۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی اپنی بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔